الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ یا خاتم النبیین۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک کلام میں رمضان شریف کے چاند کے طلوع کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ماہ کہتے ہیں چاند، ماہ چاند کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں شور مہ نو سن کر تجھ تک میں دوا آیا۔ چاند نکل رہے تو شور پڑتا ہے، کسی مقدس مہینے کا جب چاند ہوتا ہے جیسے رمضان کا چاند، آپ دیکھیے گا ہر طرف کیسے بہار آتی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں، جیسے ربیع الاول کا چاند نکلا ہے اس وقت بھی ہوتا ہے، نئے مہینے نئے سال کا جب چاند نکلا ہے تب بھی ہوتا ہے، رجب کا چاند، شعبان کا چاند، تو رمضان کا چاند نکلا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شور مہ نو سن کر تجھ تک میں دوا آیا، شور مہ نو سن کر تجھ تک میں دوا آیا، ساقی میں تیرے صدقے مراد ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ اے مالک قریب، اے پروردگار، رمضان شریف کے مہینے کا شور سن کر کہ یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے، یہ مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہو چکا ہے، یہ شور سن کر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ ساقی اے دینے والے، ساقی میں تیرے صدقے، میں دے، میں سے مراد اللہ بخشش دے، مغفرت دے، اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان، اس کے صدقے میری خالی جھولی کو بھر دے، اس کے صدقے اپنی رحمت و رضوان کی خیرات عطا فرما۔ اس ایک شعر کے اندر یا حضرت نے کئی حدیثوں کا ترجمہ کیا۔ فضائل تو حضرت نے کافی بیان کرنے میں چند مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک شعر کے اندر، یہ بھی کمال اعجاز ہے اعلیٰ حضرت کے کلام کا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فصاحت و بلاغت کا، معانی و بیان کا یہ انداز دیکھیے کہ ایک ہی شعر کے اندر اس میں کئی حدیثوں کا ترجمہ موجود ہے، ان کی طرف اشارہ موجود ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک کے انوار و فیضان سے مستفیض فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت مولانا قبلہ حافظ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ فضائل کا خوبصورت احاطہ کیا ہے۔ میں آغاز میں فلسفہ صوم یعنی روزے کا جو مقصد ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔
دنیا کے اندر کوئی بھی سمجھدار آدمی ہے جب وہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے نا تو وہ لغو اور بیکار نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کا پورا ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ اب خدائے احکم الحاکمین عز جلال جو سارے داناؤں سے بڑا دانا ہے، جو ساری مخلوق کو جو عقل عطا فرمانے والا ہے، سارے حکیموں سے بڑا حکیم دانا، اس نے روزے کا حکم دیا۔ اب روزہ ہے کیا؟ روزے کا جو لغوی معنی ہے، عربی میں اس کے لیے لفظ ہوتا ہے صوم۔ صوم کے معنی ہے رکنا، رکنا، یہ اس کے لغت کے اندر جو معنی ہے وہ ہے رکنا۔ اصطلاح شرع کے اندر، شریعت کی اصطلاح میں روزہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک مخصوص وقت میں، وہ مخصوص وقت کون سا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ یہ ہے روزہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، روزہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے۔ حکمت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اپنے بندوں کو قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ فرماتا ہے کلوا واشربوا، کھاؤ پیو۔ نعمتوں کی بہتان کر دی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، قسم قسم کے کھانے، قسم قسم کے مشروبات، لیکن ایک مہینہ پورا ایک مخصوص وقت میں ان چیزوں سے منع کر دیا۔ اگر صرف ظاہر سے دیکھا جائے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، صرف آپ یہ دیکھتے رہیں کہ یہ کوئی رسم ہے، روزہ نہیں، اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، صحیح معنی میں سمجھنے کے لیے تھوڑا نفس کا تعارف ہونا بھی ضروری ہے کہ نفس کیا شے ہے۔ نفس یہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ حضرت امام حجت الاسلام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے نفس کے متعلق بڑی طویل بحث فرمائی ہے۔ نفس کی جو ہلاکت خیزیاں ہیں، نفس کس طرح بات کرتا ہے، یہ پورا ایک مضمون ہے، سارا تو یہاں بیان نہیں ہو سکتا۔ ایک بات بیان کر لوں کہ نفس جو ہے یہ شیطان سے بڑھ کر ایک بندہ مومن کو ہلاکت کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ نفس یہ اتنا، کیونکہ نفس ایک خواہشات کو سمجھ لے کہ یہ نفس ہے، اور قرآن نے جب اس کی مذمت کی تو یہاں تک کہہ دیا کہ انہوں نے جو اپنے نفس کے پیروکار ہیں فرمایا کہ اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا، یعنی اتنی ہلاکت میں نفس ڈالتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا، پوچھا میں کون ہوں، تو کون ہے؟ سب نے کہا کہ تو خدا ہے، تو خدا ہے، ہم عاجز ہیں۔ نفس کو پیدا کیا نا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو کون ہے؟ میں کون ہے؟ نفس نے کہا تو ہے، میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قادر مطلق جس نے پیدا کیا اسی کو نفس کیا کہہ رہا ہے؟ تو ہے، میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 سال تک جہنم کی آگ میں جلایا، پھر نکالا، پوچھا اب بتا تو کون ہے؟ میں کون ہے؟ کہا تو ہے، میں۔ یہ جو میں ہے نا، میں نہیں بندے کی مرضی، یہ نفس ہی ہوتا ہے، یہ اندر سے نفس بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو 1000 سال تک جلایا، جہنم سے نکال کے پوچھا اب بتا، اس نے کہا تو ہے، میں۔ پھر خالق کائنات عز جلالہ اس کو بھوکا رکھا، بھوکا رکھا اس کو، پھر پوچھا اب بتا، اس نے کہا تو رب ہے، میں۔
میں عاجز ہوں تو قادر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ نفس کو کنٹرول کرنے کا سب سے پاورفل ذریعہ بھوک ہے۔ نفس کو زیر کرنے کا سب سے طاقتور ذریعہ کیا ہے؟ بھوک ہے۔ اور اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں، اور بلکہ حدیث پاک میں ہے، بھوک اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو نعرہ ہے یہ شہوت رانیوں کا نعرہ ہے، یہ کسی حکیم کا، کسی دانا کا نعرہ نہیں ہے کہ کھاؤ پیو موج کرو، نہ، اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ۔ اور جس کو سرکار غوث پاک تو فرماتے ہیں، جس کو بھوک کا خزانہ مل گیا اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، بھوک برداشت کر لیتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کرامات کے باغ میں، لیکن اس کو تصوف کی نظر سے ذرا دیکھیے نا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ ایک عورت اپنے بیٹے کو چھوڑ گئی، جب واپس آئی اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغ کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا ناانصافی ہے کہ میرا بچہ جس کو امانت کے طور پر آپ کے پاس رکھ کر گئی ہوں وہ تو دال کھائے اور سوکھی روٹیاں کھائے گا، آپ مرغے مسلم ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا اچھا بیٹھو۔ جو مرغ کھایا تھا سرکار غوث پاک نے ہڈیاں جمع کی، ہاتھ رکھا، کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ کیا ہوا؟ وہ مرغ جس کو آپ نے کھایا تھا ہڈیوں پر گوشت پوست آیا، اس کے پر آئے، وہ پھڑپڑانے لگا، نہیں وہی کڑ 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 کرنے لگا۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس مقام پہ پہنچے گا تو وہ بھی پھر یہی کھائے گا۔ تو یہ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اب دیکھیے خالق کائنات جل جلالہ کا یہ فرمان کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کیے۔ روزے میں کیا ہے؟ وہ بھوک پیاس۔ تو یہ ہے فلسفہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ جو لعلکم تتقون ہے یہ ہے فلسفہ صوم، روزے کا فلسفہ۔ روزے کو فرض کیے جانے کی وجہ کہ دلوں کے اندر تقویٰ پرہیزگاری جم جائے اور روزہ رکھنے والے خالق کائنات عز جلالہ کا قرب حاصل کر لیں اور ان کا دل روشن ہو جائے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ روزے ہی کی برکت ہے کہ ماہ رمضان میں گناہوں کا سلسلہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس کب طاقتور ہوتا ہے جب اس کو خوب غذا کھلا دی جائے نا، یہاں تک جب بندہ فل ہو جاتا ہے پھر کیا ہوگا؟ نیند ہی چڑھے گی یا گناہوں کی طرف دل مائل۔ اور اگر پیٹ خالی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ گناہ کرنے کو دل نہیں کرتا، نفس کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب نفس کمزور پڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو روحانی طاقتیں ہیں یہ بڑھ جاتی ہیں، روحانی طاقتیں بڑھتی ہیں۔ روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شے کو رکھا ہے اور خالق کائنات نے روزہ فرض کر کے ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کا ایک موقع دیا ہے کہ ہم تقویٰ اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں۔ اور یہ انسانی سرشت کے اندر، انسان کے اندر یہ موجود ہوتا ہے، فطری طور پر ہم دیکھیں تو یہ موجود ہوتا ہے۔ کیسے؟ ماہ رمضان المبارک کو دن میں سخت بھوک لگی ہو، سخت پیاس لگی، اچھے اچھے کھانے، اچھے مشروبات موجود ہوں، کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو، مسلمان ہاتھ نہیں بڑھاتا کہ بڑھا لیتے ہیں، نہیں بڑھاتا، وہ انتظار کرتا ہے کہ کب غروب آفتاب، وہ برداشت کرتا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام پرہیزگاری ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا خوف کہتے ہیں۔ حضرت عزیز بتائیں روزے کا مقصد ہے تقویٰ اور پرہیزگاری۔
اچھا، پھر اس کے مسائل کو پیش نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہے. جس طرح دیگر احکامات میں اس کے شرعی مسائل کا پاس کرنا، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح روزے میں بھی اس کے مسائل کو پیش نظر رکھنا بڑا ضروری ہے. صرف بھوک پیاس کاٹنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی احکام ہیں ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادائیگی کو قبولیت کی سند. ہر وہ عمل قبول ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا. قرآن نے یہ تو فرمایا نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نہ پڑھنے والے کے لیے وعید. طریقہ بیان نہیں کیا. طریقہ کس کا ہے؟ طریقہ حضور نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہی معاملہ ہے روزے کا. روزہ رکھنے کا بیان ہو گیا، کب سے کب تک اس کی ٹائمنگ ہے وہ بھی بیان ہو گیا، لیکن روزہ رکھ کے پیارے مصطفیٰ نے بتایا، اور سحری کی فضیلت کو بھی بیان کیا، افطاری کی فضیلت کو بھی بیان کیا. پھر یہاں تک نہیں، میرے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت و مہربانی دیکھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں تاخیر کرنے کا حکم دیا اور افطاری میں تعجیل کا حکم دیا. بس سحری میں تاخیر کرو. تاخیر کا مطلب کیا ہے؟ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ وقت کے قریب، جب وقت ختم ہونے والا ہو اس کے قریب تک کھاؤ، اس کے قریب تک کھاتے رہو. اور افطاری میں تعجیل کا مطلب کیا ہے؟ کہ جیسے ہی افطاری ہو جائے تو فوراً روزہ افطار کرنا. بعض لوگوں نے یہاں ٹھوکر کھائی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں 5-6 منٹ انتظار بھی کریں. نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ بخاری شریف میں 3 مقامات پر یہ حدیث پاک موجود ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور شریف پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں قریب کر کے تو صحابی کو فرمایا کرتے تھے دیکھو کہ سورج کی ٹکیا قرص مہر یہ ڈوبا ہے کہ نہیں. اور جب صحابی کہتا کہ حضور قرص مہر ڈوب چکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ کھجور کو منہ میں رکھ دیا. تعلیل افطار کی امت کو تعلیم دی اور اس پر بڑی فضیلت بیان. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت فرمائی. اب جتنی دیر تک کھائیں گے نا اتنا روزے کا ٹائم پیریڈ کم ہوگا. یہ شفقت ہی ہے. حضور چاہتے رات کے پچھلے حصے میں سحری کو لازم کر دیتے کہ بھائی اس کے بعد نہیں کھانا. مشقت شریف ڈالا اور ادھر سے کیا فرمایا؟ تاجیل افطار، جلدی افطار. تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے. سحری میں تاخیر، اور تاخیر کا مطلب یہ نہیں جو عوام میں مشہور ہے کہ اب فلاں مسجد کی اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کا انتظار نہیں کرنا. یہ خالص عوامی اور جہالت پر مبنی مسئلے ہیں، بلکہ مسئلے بھی نہیں ہے تو خام خواہ کے ڈھکوسلے. یاد رکھیے کہ سحری کے لیے یہ ہر سال مسئلہ علماء بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ نفس اب آئیے ادھر ہی نفس اگر رمضان میں بھی نہیں نہ کسی کا مسئلہ تو اس کو رمضان کے علاوہ اگلا مہینہ پھر روزوں کا شروع کر دینا چاہیے. نفس کو ذہن کرنے کے لیے. اب دیکھیے نفس کس طرح بات کرنا، حالانکہ اس وقت میں بندہ کتنا کھا لے گا، اس طرح منائے اپنے دل کو. اور اگر نعوذ باللہ، یہ دیکھیں ایک اور بات ذہن میں آ گئی، بعض لوگ تو شریعت کو مذاق سمجھتے ہیں اور یہ اتنا سخت حکم لگتا ہے اس بارے میں کو مسئلہ بتایا جائے نا وہ کہتا ہے اور چھوڑو جی چھوڑو، تم لوگوں نے دین کو ایسے ہی چھوڑ دیا. فقہاء نے اس کو کفر لکھا ہے، جو کہتا ہے نا کہ مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا. اب مسئلہ شرعیہ بیان کیا جاتا ہے. یہ ہر سال مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت اذان فجر
سے پہلے ہوتا ہے. فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ادھر سحری کا وقت ختم ہوتا ہے, پھر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. تو یہ کیا کہ ہم اذان کا انتظار کریں اور پھر اذان کی شروع ہونے کا نہیں, ختم ہونے کا انتظار, یہ تو جہالت در جہالت ہے اور یہ روزوں کو برباد کرنے کی صورت ہے. اس لیے سحری کے اعتبار سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ سحری کا وقت کیا ہے, ختم ہونے کا. صبح صادق ہے نا, جب صبح صادق تو ہر کوئی تو مطلب آسمان کو دیکھ کے کہ شفق کہاں پر ہے, کتنی روشنی ہو جائے, یہ سارے تو نہیں جان سکتے. تو اس کے لیے علماء نے امت پر آسانی فرمائی اور وہ دیکھیں نا نقشہ آویزاں ہے. علماء نے توقید دان جو علماء ہوتے ہیں انہوں نے نقشے بنا کر ہمیں سہولت کے لیے دے دیے. ان پر جو وقت لکھے ہیں ان کا خیال رکھا جائے اور جس وقت پہ سحری ختم ہونی ہے اس سے 3-4 منٹ پہلے بالکل کھانا پینا چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے, ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیے. دوسرا, ماہ رمضان المبارک میں کیونکہ ہمیں تقویٰ پرہیزگاری حاصل کرنی ہے, نماز سے بڑا بڑا تقویٰ کیا, پھر جماعت. رمضان شریف میں ہم اپنے گھروں میں افطار پارٹیاں کرتے ہیں کوئی یہاں بھی ہوتی ہیں, کبھی رشتہ داروں کو بلا لیا, دوست احباب کو, علماء صلحاء کو, افطار اجتماع پارٹیاں ہوتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, گیدرنگ وہاں کافی زیادہ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ادھر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو یاد رکھیے مسجد کی جماعت اولا واجب, مسجد کی بولیے جو پہلی جماعت اذان و اقامت کے ساتھ کہی جاتی ہے نا, پہلی اذان و اقامت کے ساتھ جو جماعت اولا یہ واجب ہے, بلا عذر شرعی اس کو ترک کرنا گناہ. اب ایسی صورت میں یہ جو ہوتا ہے, اس لیے اس کا بھی خیال رکھیں. اگر آپ افطار اجتماع رکھتے ہیں, افطار پارٹی رکھتے ہیں, بڑے ثواب کا کام ہے, لیکن نماز کا اہتمام ضرور فرمائیے. تو قریب اگر مسجد ہے پھر ترک نہیں کرنا چاہیے, بلکہ افطاری ہو جائے. اب کہیے کہ جی سارے کے سارے شرکاء مسجد میں با جماعت نماز ادا کریں, اس کے بعد انشاءاللہ کھانا. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو اس کا بھی خاص طور پہ ضرور خیال رکھیے. رمضان شریف میں کچھ معمولات کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. نماز تہجد کتنی فضیلت ہے اس کی. اگر کسی کے بارے میں پتہ چلے نا کہ یہ تہجد پڑھتا ہے, بڑا رشک کرتے ہیں اس میں, اور واقعی وہ بندہ قابل رشک ہے جو تہجد پڑھتا ہے. بڑی فضیلت کا کام ہے, لوگ سوئے ہوں اٹھ کے نماز پڑھتا ہو. لیکن رمضان کے علاوہ تہجد پڑھنا قدرے مشکل ہے. رمضان میں یہ بڑا آسان ہوتا ہے. سحری میں اٹھنا ہی ہوتا ہے, کیوں جی, سحری میں اٹھتے ہی, اور وہی وقت تہجد. اگر رات کو سو جاتے, عشاء کی نماز کا سونا شرط ہے, جو رات کو سوئے صبح اٹھے سب سے پہلا کام اٹھتے ہی یہ کرے, وضو کرے, 2 رکعت تہجد کا پڑھے. رمضان شریف میں پورا مہینہ کریں گے انشاءاللہ یہ معمول پورے سال پر محیط ہو جائے, عادت میں شامل ہو جائے انشاءاللہ. تو یہ تہجد پڑھنا بڑا آسان ہوگا. اس کا بھی وہ حضرات جو رات کو سوئیں تو جب اٹھیں تو تہجد کا ضرور اہتمام فرمائیں. رمضان شریف میں تلاوت قرآن یہ کی ہی جاتی ہے. میں ان احباب سے جنہوں نے قرآن نہیں سیکھا اس رمضان کوشش کریں کہ قرآن سیکھیں. جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ ویسے ہی بس یا غلط پڑھتے ہیں یا ویسے اوپر نظر ہی مارتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو, اتنا وقت دیتے لوگ کئی کئی گھنٹے لے کے قرآن بیٹھے رہتے ہیں. قرآن کو سیکھ لیا جائے اس دفعہ, صحیح پڑھنا. کیا خیال ہے, نیت کرتے ہیں جس نے قرآن نہیں پڑھا اس سے نمازیں بھی درست ہو جائیں گی انشاءاللہ. بہت سارے وظائف جو غلط
پڑھنے کی وجہ سے اثر نہیں کرتے، ان کو صحیح تلفظ سے پڑھیں گے تو وہ اپنی برکتیں بھی انشاءاللہ ہم پر لٹائیں گے۔ تو قرآن مجید فرماتے ہیں جو صحیح پڑھتے ہیں ان کو سبحان اللہ پریشان ہے، وہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کریں۔ ہم نے سنا کہ ہمارے مشائخ، ہمارے علماء کس قدر تلاوت قرآن کرتے تھے۔ ہمارے آقا و مولا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سنا کہ وہ رمضان میں بس قرآن پاک عید کو شامل کر کے یہ معمول تھا، اور جہاں سے آپ کا جنازہ اٹھا تھا وہاں آپ نے 7,000 قرآن ختم کیے تھے۔ 7,000 کیا لوگ تھے وہ عبادت گزار۔ ہم ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ رمضان شریف میں کم از کم اپنے آپ کو کچھ اس طرح مائل کریں، تلاوت قرآن کریں۔ ہمارے ایک دوست ہیں گجرات میں، دعوت اسلامی سے ہمارا تعلق ہے، انہوں نے پچھلے سال 27 قرآن پاک رمضان شریف میں شروع ہوئے تھے۔ وہ یہ کئی سال پہلے وہ شروع ہوئے تھے، 8 سے وہ 15 پہ آئے، 15 سے پھر جو بڑھتے بڑھتے پچھلے سال انہوں نے 27 قرآن پڑھنے میں پھر روٹین میں سپیڈ بھی تیز ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کا کام رمضان میں کیا ہے، یہ بھی قرآن سے محبت ہے۔ رمضان میں ان کا کام کیا ہے، پچھلے سال تو اس لیے بھی ان کو موقع زیادہ مل گیا، کورونا تھا، کام کا تھا نہیں، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ وہ سحری کرتے تھے لے کے قرآن بیٹھ جاتے، نمازوں کے اوقات سحری افطاری یا تھوڑا سا آرام کرنے کے علاوہ وہ قرآن ہی پڑھا۔ ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ تو قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جائے اور ہو سکے تو اس پر مزید مستزاد یہ کیا جائے، اضافہ یہ بھی کرے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے، قرآن کو سمجھ کر پڑھے۔ یہ اگلا سٹیپ ہے، اور آیا قرآن اسی لیے ہے ہدی للمتقین، ہدی للناس، متقین کے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت تب ملے گی جب وہ سمجھ بھی آئے گا، پتہ بھی چلے قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو پورا قرآن کو ماہ رمضان میں ترجمہ پڑھ لیں، یہ بڑا ایک مشکل عمل ہے۔ کسی ایک سورت کو منتخب کر لیں، یا کچھ آیات میں، جیسے آیات احکام ہیں، حضرت علامہ صاحب سے پوچھ لیں کون سی آیتیں احکام پر مشتمل ہیں، میں ادھر ہوتا ہوں، میں انشاءاللہ وہ آیتیں جو احکام پر مشتمل ہیں، جن میں بتایا گیا کیا کیا کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، کس کس سے بچنا ہے، یہ احکام ہیں۔ ان آیتوں کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں۔ کسی ایک سورت کا انتخاب کر لیں، جیسے سورہ یاسین شریف ہمارے بہت پڑھی جاتی ہے، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھ لیں۔ سورہ ملک شریف کا پڑھ لیں، سورہ رحمان پڑھیں گے تو انشاءاللہ جنت کے نظارے میں ایسے ڈوبیں گے کہ دل کرے گا آج موت آئے کل جنت۔ اگر سورہ رحمان شریف کو ترجمہ و تفسیر سے پڑھ لیں، کوئی ایک ایسی کتاب جس میں 40 حدیثیں اس کی شرح بیان کی گئی ہے وہ پڑھ لیں۔ چھوٹی چھوٹی حدیثوں کو 40 حدیثیں یاد کر لیں، انشاءاللہ فقہا کے گروہ میں اٹھیں گے۔ رمضان میں چونکہ ایک ذوق ہوتا ہے کہ کوئی نیکی کرنے کا موقع مل جائے، کسی نیکی کی طرف لگ جائے، تو یہ کام جس سے علم بھی بڑھے، قرآن تو پڑھتے ہی ہیں، قرآن پڑھیں، دیکھ کر پڑھیں، اس کا بھی ثواب ہے۔ قرآن کو صرف دیکھیں وہ بھی ثواب، چھوئیں وہ بھی ثواب، لیکن زیادہ سے زیادہ اگر کرنا چاہیں تو پھر قرآن کو سمجھیں، ترجمہ بھی پڑھیں اور تفسیر بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کی بہت زیادہ برکتیں حاصل ہیں۔ ماہ رمضان میں روزے کی نورانیت کو اور روزے کی برکات کو سب سے زیادہ جو چیز محروم کرتی ہے وہ ہے گناہ۔ کہ حلال تو چھوڑ دیا، حرام تو پھر بھی جاری رکھا۔ حلال کیا تھا؟ پانی پینا حلال تھا، روٹی کھانا حلال تھا، کھانے کی دیگر چیزیں جو حلال ذریعے سے وہ سب حلال تھی، دن کے اوقات میں حرام ہو گئی، ان کو چھوڑا نہ ہونا۔ تو جو چیزیں پہلے ہی حرام تھی، جھوٹ بولنا پہلے ہی حرام ہے، غیبت کرنا، بد نگاہی کرنا پہلے ہی حرام ہے۔ اب ہم کس فلسفے کے تحت روزے کا وقت گزارنے کے لیے فلم کے آگے بیٹھ جائیں یا ڈرامے کے آگے بیٹھ جائیں کہ وقت نہیں گزر رہا، گراؤنڈ میں چلے گئے، وقت نہیں گزر رہا ہوگا تو ٹی
بھی تو دور کی بات رہ گئی، سوشل میڈیا پر مطلب ان چیزوں کی طرف نکل جائیں کہ جو گناہوں بھرے حالات لیے ہوئے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ روزے کی نورانیت اور روزے کی جو برکات، حقیقی برکتیں جو ہے نا، ان سے محروم ہو جائیں گے۔ لہذا وقت اگر نہیں نہ گزر رہا، تسبیح لے لیں، یہ تسبیح پکڑ کے درود شریف پڑھیں، آنکھیں بند ہوں، خود خضرا کا تصور ہو، ایک وقت وہ بھی گزرا جو سکرین پر نظریں گاڑ کے ہم نے گزارا، اور ایک وقت یہ بھی گزرا ہے آنکھیں بند ہیں اور تصور میں مدینہ طیبہ ہے۔ اور اس کی آپ کبھی پوچھیں، حضرت مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ خلوت کے اندر بھی جلوت کے مزے ہوتے ہیں، اور پھر وہ مزے ایسے نہیں ہوتے۔ آپ عام طور پہ جلوت میں جائیں گے نا، دوست احباب میں بیٹھیں گے تو وہ گالیاں دینے والے، وہ غیبتیں کرنے والے، اس جلوت میں فرشتے آپ سے ساتھی ہیں۔ اس خلوت میں جو جلوت کے مزے ہوں گے وہ حقیقی جلوت میں بھی نصیب نہیں ہوتے۔ تو وقت وہ بھی گزرا، یہ بھی گزرا، خدا لگتی کہیے اپنے دل پر ہاتھ رکھیے ایمان سے، بہتر وقت پہنچا ہے۔ وقت دونوں گزرے ہیں، کل روزے کیا ہے کہ ان دونوں نے تلنا ہے، پگڑا کس کا بھاری ہوگا۔ میدان محشر میں جو میزان رکھی جائے گی، دونوں وقت رکھے جائیں گے۔ ایک وقت ایسے گزرا تھا جو گناہوں میں تھا، ایک وقت نیکی میں گزرا تھا۔ آپ دیکھ لیجیے گا وزن کس کا، ابھی اگر پوچھا جائے تو کس کا وزن بھاری ہوگا؟ وقت گزر جاتا ہے، ضرورت سمجھ یہ ہے کہ اس کو اچھے انداز سے گزارا ہے، تو گناہوں سے بچیں گے نا انشاءاللہ، اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوں۔ ماہ رمضان میں کیونکہ اس کو ماہ مواسات کہا گیا، طویل حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت نے بیان کی ہے، اس میں ماہ مواسات، اور اس کا ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے صدقہ و خیرات۔ صدقہ و خیرات، ہم میں سے جو صاحب سربت لوگ دیتے ضرور ہیں، لیکن میں آپ کو اپنے مرشد کریم کے ملفوظات سنیں نا، جو قریب بیٹھ کر حضرت جو فرماتے ہیں ماہ رمضان میں اس کو دیا جائے تو کس انداز سے دیا جائے۔ ایک ہوتا ہے کسی کو دینا دل احسان، اتنا دیتے نہیں لوگ جتنا پھر بیان کریں، تو مطلب دے بہت زیادہ اور سنائیں کسی کو، انداز یہ ہو۔ اچھا، اس میں ایک تو ہر کوئی جو صاحب ہے، جس کو جتنی طاقت ہے ظاہر ہے کوئی اتنا ہی کرے گا، اپنی طاقت سے بڑھ کر شریعت کسی کو حکم دیتی بھی نہیں، جس کو جتنی طاقت ہے۔ انداز یہ ہو جس طرح کا پھل فروٹ اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر میں لے کر جائیں، ایک ایسا خاندان، ایک ایسی فیملی، ایک ایسا گھر منتخب کر لیں جس کو روزانہ وہ افطاری کروائیں جو آپ خود کر لیں۔ آپ کروا کے دیکھیے آپ کا دل کس قدر مطمئن ہوگا، آپ کو جس کو اللہ نے توفیق دی جو خود کھائیں، غریب کے بچے کو وہ، کیونکہ یہ مال مواسات، اس میں فرق مٹائیں۔ وہی جو اپنے گھر لے کر جائیں، دو شاپر بنوائے، 2 پیکٹ بنوائے، ایک اپنے گھر لے کر گئے، وہی کوئی ایک گھر منتخب کر لیں، وہ غریب کا گھر، جن کے بچوں کو یہ حسرت رہے۔ میں اب کیا بیان کروں، میرے بیان نہیں کر سکوں گا جس قدر مسلمانوں پر افلاس کا اور غربت کا عالم ہے۔ اب میں سے جو مدد کر سکتے ہیں ماہ رمضان میں وہ ضرور کرے، اور اس انداز سے کرے انشاءاللہ رب العزت۔ ضمن میں یہ بھی بیان کروں، ہم ان لوگوں کو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اس سے پہلے میں پچھلے سال میں ایک
ہمارے بڑا گنجان آباد روڈ ہے، وہاں سے گزرا، وہاں بڑا ہجوم تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں اس انداز سے محفل میلاد ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہاں کیا ہے، تو بتایا کسی نے کہ یہاں محفل میلاد ہے۔ تو وہ اسی طرح کا ماحول تھا جیسے ہمارے یہاں کسی وی آئی پی شادی دکھاتے، کچھ لوگوں کی لائن لگی تھی، ان کو اندر جانے نہیں دے رہے تھے۔ گزرتے گزرتے میں نے کہا یہ محفل میلاد ہے تو یہ رکا کے ہر کسی کو جانے کی اجازت ہے، امیر لوگ ہی آ رہے تھے، یہ جو گاڑیوں سے گزر رہے صرف یہ جانے ہے حضور کی محفل۔ بھائی آپ نے یہ انداز رکھنا ہے تو سرے آپ کیوں کر رہے ہیں، غریبوں کا تماشا کیوں کر رہے ہیں؟ اسی طرح رمضان میں جو ہوتا ہے افطار اجتماع ہوتے ہیں، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، قریب ہمسایہ ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں؟ جب یہ احکام نازل ہو رہے تھے نا تو صحابہ کرام کہتے ہیں جب حضور بیان کر رہے تھے ہمیں تو ڈر لگ گیا کہ کہیں ان کو وراثت میں حصہ دار کرنا دیا، لیکن ہم وہ دور دور سے بلا لیتے لوگوں کو، کیوں کہ وہ ہمیں بلاتے ہیں، ہم ان کو بلا رہے ہیں۔ وہ تو سارا سال ان کے خان دسترخوان وسیع ہوتے ہیں، رمضان شریف میں جو آپ کے گھر کے قریب یہ جو پڑوسی ہے آپ نے اس کو دعوت ہی نہیں دیا، یہ نظارے بھی بڑے عام ہوتے ہیں۔ اس فرق کو مٹائیں، انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کی جو برکتیں حاصل ہوں گی وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دل اپنا دیکھ زمین اندر جو مفتی بیٹھا ہوتا ہے نا وہ خود ایک فتویٰ دیتا ہے، ہاں یہ ٹھیک کیا، یہ غلط کیا، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ماہ رمضان جیسے جیسے دن گزریں گے، کیونکہ آخری عشرہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ذوق عبادت اور بڑھتا ہے، تو انشاءاللہ یہ بات ہمارا جو ہے وہ مشورہ چل رہا ہے، وہ ایسی ترتیب بنائیں گے کہ طاق رات میں ہر رات میں صلاۃ التسبیح پڑھیں، ہر رات میں طاق رات میں صلاۃ، کیونکہ جتنی طاق راتیں ہیں نا ان میں گمان ہے، احتمال ہوتا ہے کہ یہی شب قدر ہو، تو طاق راتوں میں انشاءاللہ صلاۃ التسبیح اور جفت راتوں میں فروغ عشق رسول کے لیے، عشق رسول عام ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام ہو، کیونکہ اللہ حضرت کہتے ہیں جو چاہتا ہے نا کہ دل میں عشق رسول پیدا ہو وہ خوش الہان نعت خوانوں سے نعتیں سناتے ہیں، اس سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، طلب مدینہ شریف کی بڑھتی ہے، زیارت رسول کی طرف بڑھتی ہے۔ انشاءاللہ آخری جو عشرہ ہوگا اس میں ہمارا بھی طے ہو گیا، آپ لوگوں سے بھی مشورہ کریں، ابھی مشورہ ہی ہو رہا ہے سب آپ سے، اگر آپ لوگ آئیں گے بیٹھیں گے مسجد کی آباد کاری کا حصہ بنیں گے، طاق راتوں میں انشاءاللہ صلاۃ التسبیح اور جفت راتوں میں آخری عشرے میں انشاءاللہ نعت خوانی کا سلسلہ رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان میں نماز پڑھ کے ایسا نہیں کرنا کہ بھاگم بھاگو، اگر کسی بھی اہل سنت کی مسجد میں جیسے فجر تو آپ لوگ یہاں سے یہیں پڑھیں گے، تو یہاں حضرت قبلہ علامہ صاحب نے انتہائی خوبصورت ایک خطبات کا سلسلہ شروع کرنا ہے، اس میں 30 مختلف موضوعات پر انشاءاللہ بیانات ہوں گے، تو اس سے مانا کہ بڑا مشکل کام ہوگا کہ رات کو سوئیں گے نہیں یا اٹھیں گے تو پھر نیند کا غلبہ ہوگا، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ ذوف مانا مگر ہے ظالم دل، ان کے رستے میں تو ٹھکانا ہے، مانا کہ نیند آ جائے گی لیکن رستہ کس کا ہے دیکھ لینا۔ پھر ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، بعد میں وہ نہیں ملیں گے، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا، ان کے روزے پر ان کے قدموں میں، یا اس کو تھوڑی ترمیم کے ساتھ پڑھیں تو ارے او نا سمجھ قربان ہو جا، رمضان کے دنوں یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا ایام معدودات، پھر موقع نہیں ملے گا، ابھی تو کئی فجر جو ہے پابندی سے پڑھ لیں گے نا، تو علم دین کی یہ مجلس ہوگی، بہت سارا علم وہ ہوگا جو فرض علوم پر مشتمل ہوگا، ولہذا اس کا ضرور اہتمام فرمائیں، جو فجر میں یہاں درس ہوگا اس کو سنیں، عصر کے بعد یہاں پر انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و خصائص، حضور کی مبارک عادتیں بیان
حضور کی عادات کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ سیرت مطہرہ کا وہ باب ہے جس کو پڑھ کر بندے کے اندر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، حضور کے طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد یہ درس ہوگا۔ اچھا کچھ مسائل تھے وہ انشاءاللہ حضرت بھی بیان کریں گے جب آگے جمعہ بھی آنا ہے، لیکن ایک چیز میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک سوال بہت زیادہ ہوتا ہے، انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، یہ ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ یاد رکھیے اس کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ چیز جو منفذ کے ذریعے، منفذ 5 ہیں، ٹھیک ہے، یہ منہ ہے، منہ کے ذریعے، کان کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے جو چیز جائے گا، اب یہ الگ کیسے ان کے ذریعے جاتی ہے اندر یا نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ مسام کے ذریعے جو چیز، مسام ہوتے ہیں، مسام بالکل چھوٹے چھوٹے وہ سوراخ ہوتے ہیں جن سے پسینہ نمودار ہوتا ہے، ان کے ذریعے جو چیز معدے میں حلق میں اترے گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ نہیں۔ یہ جو ٹیکا لگتا ہے نا، انجیکشن لگتا ہے، یہ مسام کے ذریعے ہی اندر جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی ڈرپ بھی لگواتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلکہ فقیہ اعظم حضرت علامہ نور اللہ نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی نوریہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بوڑھا شخص وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے میں طاقت نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی طاقت کا کوئی ایسا انجیکشن کہ وہ لگوائے تو اس کو بھوک پیاس برداشت کرنے میں مدد ملے، فرماتے ہیں کہ وہ اس کو لگوا کر روزے رکھے، وہ اسے لگوائے اور روزے رکھ لے۔ اب تو ایسا بھی مقصد ہے طاقت کے ٹیکے لگوا کر اگر وہ روزے رکھ سکتا ہے تو اس سعادت کو ضرور پانا چاہیے۔ اچھا الٹی کے بارے میں بھی جو ہے وہ عام طور پر لوگ پریشان رہتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے ٹوٹنے کی ایک صورت ضرور ہے کہ جب بندہ خود اپنی طرف سے کوئی عمل کرے، یعنی خود ہی انگلی مار رہا ہے حلق میں، اب منہ بھر کے آئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ ٹوٹنے کے اور بہت سارے احکام ہیں اور روزہ نہ ٹوٹنے کے بھی احکام ہیں، اب ان کو بیان کریں گے تو اچھا خاصا وقت درکار ہے۔ انشاءاللہ جمعہ بھی آئے گا، جمعے میں بھی حضرت بیان کریں گے کہ بیانات بھی ہیں۔ بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کو نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان شریف کو ہماری بخشش کا، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ رمضان اس حال میں ہم سے رخصت ہو کہ ہم بخشے جائیں۔